بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے نبی نے شیطان سے ملاقات کی تو کیا دیکھا؟ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو اس کے پاس بہت سے پھندے تھے جو وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے شیطان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ خواہشات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ میں انسان کے اوپر طرح طرح کی خواہشوں کے پھندے ڈالتا رہتا ہوں اور وہ ایک نہ ایک میں پھنس ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی پھندا ہے کیا؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں تمہارے خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فرمان الہی ہے ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کا لوٹنا بھلائی کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ مصیبتوں کی جڑ ہے۔ شرمندگی کی کان ابلیس کا خزانہ اور برائی کا ٹھکانہ ہے اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسے کہ فرمان نبوی ہے ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور اپنی پچھلی زندگی پر غور و فکر کرتا رہے کہ وہ کون سی زندگی جی رہا ہے، اس کو اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ ناظرین حضرات، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔